جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. آج ہم بات کریں گے کہ نشے کی بیماری سے کیا مراد ہے, یہ بیماری کیا ہے, اور اگر ہم اپنی بیماری کے بارے میں جانیں گے تو ہمیں یہ اندازہ ہوگا کہ ہمیں اس کا علاج ضروری ہے کہ نہیں ہے. مثال کے طور پہ کہ لوگ آتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے اور کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی بیماری نہیں ہے. اگر کوئی بیماری نہیں ہے تو پھر اس کا علاج بھی نہیں ہو سکتا. تو سب سے پہلے یہ ہم جانیں گے سب سے پہلے ہمیں جاننا پڑے گا کہ نشے کی بیماری سے کیا مراد ہے. کیوں جی, جاننا ضروری ہے یا نہیں ہے آپ کے لیے؟ تو اس بیماری کو جاننے کے لیے آپ سے میرا سوال ہوگا سب سے پہلے کہ آپ اپنی بیماری کے بارے میں کیا جانتے ہیں, کوئی بتا سکتا ہے؟ جی سر ایکسیس اور ایوری تھنگ از بیڈ. جو لمٹ سے زیادہ کیا جائے تو اس میں ہمارا اپنا بھی قصور ہو سکتا ہے, سائڈ افیکٹ اس کے ہو سکتے ہیں. کوئی بھی کام اس کی آربیٹری لمٹ ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. لمٹ میں کام بندہ کرے. اب ایک کھانا بھی اگر اوور ہو کے کھائیں گے تو ہمارے ڈائجسٹو سسٹم کو خراب کرے گا, اسٹامک کو خراب کرے گا. اسی طرح جو یہ ہوتا ہے نشہ جو ہے وہ بندہ ایک میں دو پینا شروع کر دے تو ایکسیس اور ایوری تھنگ ہوگا. ٹھیک ہے, اور کوئی بتائے جی نشے کی بیماری سے کیا مراد ہے؟ سر ہر وہ کام جو صحت کو نقصان دے اور اس کا احساس بھی رہنا جو صحت کو فائدہ نہیں دے رہی ہے بلٹ اور پھر نقصان دے رہی ہے تو وہ نشے میں آئے. نشے پر ڈیپینڈ کرنا, نشے کے اوپر ڈیپینڈ کرنا شروع کر دینا. ٹھیک ہے, یہ بیماری کیا ہے, مجھے کوئی ڈیفینیشن یا کوئی اس کی نشے میں عادت پڑ جاتی ہے, عادت پڑ جاتی ہے. سر بھوک کا نہ لگنا, دماغ کا صحیح کام نہ کرنا, نیند نہ آنا. ٹھیک ہے, آپ کو ہر قسم آپ کو ایک اسپیسیفک اس کی کیا نام ہے ریشو آپ کے ساتھ لگا دی ہے کہ فریکوینسی سے ہوتی ہے. آپ نے جو بھی کام کرنا ہے آپ اسے ریدم میں رہ کے کرو گے, اور ریدم اوپر نیچے ہوگا تو آپ سے وہ کام نہیں ہوگا. اس ایسے پوائنٹ پہ آئے گا مائنڈ سیٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نشہ کر کے خود کو ریلیکس محسوس کرنا کہ اب میں ریلیکس ہوں, یہ بھی ایک عادت ہے. ویری گڈ. آپ نے پہلی سٹیج بتائی ہے کہ نشے کی بیماری کیا ہے, ایک پورا سائیکل ہے. جیسے ایک سٹیجز ہے نا, تو سب سے پہلے ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ سٹیج سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے. کیوں جی ہمارے ساتھ ہم نے یہ جاننا ہے کہ یہ سٹیج سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی. یہ بیماری کی سبب تو علامات تو اس کی ہمیں بعد میں پتہ چلی کہ یہ تو بیماری تھی, تو جس کی وجہ سے ہمیں علاج کی ضرورت پڑی. لیکن یہ سٹارٹ کہاں سے ہوئی تھی کہ شارٹ ٹرم گریٹیفیکیشن, تھوڑے مزے کے لیے جو ہے, اور ہم نے سٹارٹ کی. اور لانگ ٹرم پین, جو زیادہ پین ہے, ہم نے لمبے عرصے کی پین کو قبول کیا, لیکن اس وقت ہمیں نہیں تھا پتا کہ ہمیں بعد میں اس کی جو ہے خمیازہ بھگتنا پڑے گا, کہ اس کی ہمیں پینس ہوں گی یا اس کی ہمیں بعد میں وہ پرابلم کا شکار ہوگا, ہمارے موڈ خراب ہو گئے. تو سٹارٹنگ میں مزے کے لیے استعمال کیا تھا, یہی کہہ رہے ہیں آپ؟ جی آپ کیا کہیں گے؟ جب پہلی بار انسان نشہ لیتا ہے تو پلس 10 پہ ہوتا ہے, دوسری بار پھر لیتا ہے آہستہ کرتے کرتے پلس 5 پہ آ جاتے ہیں, پھر 0 پہ آتا ہے, پھر کرتے کرتے -5 پہ چلا جاتے ہیں. کیونکہ پھر مقدار نشے کی بڑھانی پڑتی ہے. پہلے جیسے نشہ جو ہوتا ہے پہلے دن جیسا نشہ مزہ دیتا ہے ویسے نہیں دیتا ہے, پھر اس کی مقدار ہم کو بڑھانی پڑتی ہے, نشہ زیادہ کرنا پڑتا ہے. نشہ زیادہ کرتے 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 ہمارا دماغ بھی کام نہیں کرتا, نیند کرنی آتا ہے, پھر ہماری ایک مجبوری بن جاتی ہے نشے کو زیادہ کرنا. بالکل ٹھیک ہے. پہلی سٹیج ہمیں پتہ چل گئی کہ ہم نے تھوڑے مزے کے لیے زیادہ جو خرابیاں ہیں اس کو ہم نے خرید لیے. جیسے ہم دکان پہ جاتے ہیں سامان خریدنے, تو 1000 روپے کی شاپنگ کرتے ہیں, کوئی چیز ہم نے خریدی ہے تو ہم دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم نے کیا خریدا ہے اور اس کا کیا ہمیں فائدہ ہوگا. اسی طرح ہم نے سوچا, ہمارے دماغ نے کہا کہ جتنے بھی زندگی میں مسائل آ رہے ہیں, ٹینشنیں ہیں, پریشانیاں ہیں, دکھ ہیں, تو روگ ہیں, ان کو میں کم کر سکتا ہوں اور نشے کے استعمال سے, تو میری پرابلم ہیں وہ حل ہو جائیں گی, یا ایٹ لیسٹ میں ان سے دور ہو جاؤں گا, تو مجھے یہ مسائل جو ہے وہ محسوس نہیں ہوں گے. تو اس کو تو ہم استعمال تو نشے کو کر لیا اور ہم نے اس وقت اس ٹینشن کو دور کر دیا, ہم ریلیکس ہو گئے. لیکن
مسئلہ تو وہیں کا وہیں ہے. جو ہی نشے کا اثر اترا ہے اور مسئلے وہیں کے وہیں کھڑے ہوئے ہیں، بلکہ اور زیادہ ملٹیپلائی ہو کے ہمارے دماغ کو دوبارہ سے یہ میسج دیتے ہیں کہ ہاں جی مسئلہ اور بڑھ چکا ہے. تو پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر اسی کا حل ویسے ہی نکالتے ہیں جیسے پہلے نکالا تھا، آسان طریقہ نشہ کر کے. ایسے ہی ہے. تو وہ جو عادت ہے یا وہ ایک ہم اس کے اوپر انحصار کرنا شروع کر دیتے ہیں ڈرگس کے اوپر اپنی مسائل سے نکلنے کے لیے، تو اس طرح ہماری جو ہے وہ عادت بننا شروع ہو جاتی ہے، ہم ڈیپینڈ کرنا شروع ہو جاتے ہیں. اور جو ہی جب ڈیپینڈ کرنا شروع کرتے ہیں، جیسے ایک سگریٹ سے استعمال شروع ہوا تھا تو پھر آہستہ آہستہ 2 سگریٹ ہو جاتے ہیں، پھر 4 ہوتے ہیں، 4 سے 8 ہوتے ہیں، ڈبی پہ جاتا ہے. تو اس کے ساتھ ساتھ پھر وہ کہتا ہے کہ یار اس سے جو سگریٹ سے پہلے سگریٹ سے مزہ آیا تھا نا وہ مجھے دوبارہ نہیں مل رہا. اس کا مطلب ہے جسم میں ٹالرنس بڑھنا شروع ہو گئی ہے، مطلب اس کی مقدار کو وہی سیم مزہ لینے کے لیے، وہی سیم افیکٹ لینے کے لیے ہمیں زیادہ استعمال کرنا پڑ رہا ہے. اس کا مطلب ہے کہ جسم کا جو نظام ہے وہ خراب ہونا شروع ہو گیا ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں وہ اس کی عادت اور ساتھ ساتھ اس کی مقدار وہ بڑھنا شروع ہو جاتی ہے. اب جب ہم اس عادت کو مزید بڑھا رہے ہیں، اور ہمیشہ نشے کی بیماری میں یہ ہوتا ہے کہ کیوں ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو نشہ کر رہے ہیں یا سگریٹ پی رہے ہیں وہ بڑے نشوں کی طرف نہیں جاتے. ٹھیک ہے نا، کچھ لوگ سگریٹ پی رہتے ہیں، وہ دوسرا چرس کا استعمال نہیں کرتے یا اور ایسی چیز استعمال نہیں کرتے. وہ ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ دوسرے نشوں پہ نہیں جاتے یا اس سے آگے نہیں جاتے؟ وہ سگریٹوں کی مقدار زیادہ کر دیتے ہیں سر جی، سگریٹ ہی زیادہ پینے پڑ جاتے ہیں. نہیں، ان کو سائڈ ایفیکٹس پتہ ہوتے ہیں لوگوں کی زندگی میں، ان کو سائڈ ایفیکٹ پتہ ہوتے ہیں یا وہ خود بیلنس کنٹرول کریٹ کر کر رہے دیتے ہوتے ہیں. کنٹرول بھی کرتے ہیں. ہاں اچھا، جب ہمیں یہ تیسری سٹیج بتا رہی ہے کہ ہماری ڈیپینڈنسی ہو رہی ہے، ٹالرنس بڑھ رہی ہے، اور چوتھی سٹیج یہ آ جاتی ہے کہ لاس آف کنٹرول ہونا شروع ہو جاتا ہے. یہ ہم نشے کی بیماری کی علامات بات کر رہے ہیں کہ اس کی جو ہے وہ ایک سٹیجز کیا ہے. ٹھیک ہے، اور جس کی سٹیجز نہیں بڑھ رہی وہ اس کی کچھ ریشو موجود ہے. جیسے سائنس یہ بتاتی ہے کہ ہر 10 نشہ کرنے والے لوگوں میں سے ایک بندہ جو نشے کا مریض بنے گا. ایسا ہی ہے، کچھ لوگ ٹریٹمنٹ کے اندر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ میں تو اپنی مرضی سے استعمال کرتا ہوں، مجھے اس کا کوئی نقصان نہیں ہوتا اور میں جب چاہوں چھوڑ سکتا ہوں. ایسے کہہ رہے ہوتے ہیں، لیکن ان کی زندگی کو دیکھیں تو ان کے گھریلو تعلقات بھی خراب ہیں، صحت بھی خراب ہو رہی ہے، سوچیں بھی خراب ہیں، موڈ خراب ہے، غصہ، بے چینی، یہ تمام مسائل ان کے ساتھ چل رہے ہوتے ہیں. لیکن وہ کسی دوسرے کو دیکھتے ہیں تو وہ تمام کام گھر کے بھی بہترین طریقے سے کر رہا ہے اور اپنے آفس کا کام بھی کر رہا ہے، اس کے ریلیشن شپ بھی ٹھیک ہیں، اور وہ کسی نشے کا استعمال کر رہا ہے. تو ہم سمجھتے ہیں کہ یار اگر وہ کر سکتا ہے تو ہم بھی کر سکتے ہیں، نشے کے ساتھ ساتھ تمام معاملات حل. تو ایسی کیا وجہ ہے کہ وہ کر رہا ہے اور ہم نہیں کر پا رہے؟ کوئی بتائے گا جی؟ وہ نشے پہ ڈیپینڈنٹ نہیں ہے، اور نشے پہ ڈیپینڈنٹ اس کا اختیار ہے نشے کے اوپر کہ وہ ڈیپینڈنٹ ہے یا نہیں ہے. اسی کو بیماری کہتے ہیں، اسی کو بیماری کی پرائمری بنیادی وجہ کہتے ہیں کہ نشے کی جو بنیادی وجہ ہے وہ ہمارے جسم میں ایک نظام ہے نشے کا جو اس کو ڈیل کرتا ہے، اس کے خلاف لڑتا ہے. جیسے ہماری امیونٹی ہوتی ہے، ہمارے کو وائرس آتا ہے یا کوئی انفیکشن آتا ہے تو سب کو، ایک کو زکام ہوا دوسرے کو بھی ہونا شروع ہو جاتا ہے، بخار ہونا شروع ہو جاتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ اسی طرح جو جسم کے اندر ایک امیونٹی ہے نا، وہ جب ویک ہونا شروع ہو جاتی ہے پھر اس کی مقدار بڑھنی شروع ہو جاتی ہے. شروع میں یہ لگتا ہے کہ نشے کو میں کنٹرول کر رہا ہوں، میں جتنی مقدار میں جب چاہتا ہوں استعمال کر لیتا ہوں، لیکن ایک وقت ایسا ہوتا ہے کہ نشہ اس کو کنٹرول کر رہا ہوتا ہے. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہوتا ہے. کوئی بتانا چاہے، کوئی ایگزامپل دے دی اپنی ذاتی. جی آپ. سر ایسے ہے کہ جب نشہ کنٹرول کرتا ہے پھر آپ کو کوئی بھی کام ضروری زندگی میں آپ کو وہ معنی نہیں رکھتا جب تک آپ نشے کی طرف نہیں جاتے.
आप पैसों का भी अरेंज कर लेते हो, बाइक का भी अरेंज कर लेते हो, जितनी मर्जी दूर जाना पड़े आपको नशा करने के लिए आप चले जाते हो। ये चीज़ होती है, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है कि हम क्योंकि नशा हमें कंट्रोल कर रहा है, तो हमें नशा हासिल करने के लिए, वो आदत पूरी करने के लिए हम जहाँ से मर्जी पैसों का अरेंज करें, झूठ बोलें, चोरी करें या गलत बयानी करें, जिस तरीके से भी हमें घर की चीज़ें बेचनी पड़े हम बेच के वो नशा हासिल करें, क्योंकि नशा हमें कंट्रोल कर रहा है भाई, चाहिए लेने ही लेने। अदरवाइज कोई जो है वो बेशक हमारा फैमिली के साथ ताल्लुक ख़राब होता है, जैसे भी हम बात करें और अपनी बात मनवा लें किसी तरीके से, ऐसा हो रहा होता है। समझ रहे हैं आप बीमारी और उसकी जो अलामात हैं या उसकी स्टेजेस को, कैसे आपके साथ ये डिस्टर्बेंस आना शुरू हुई? तो जब लॉस ऑफ कंट्रोल हुआ, उसके ऊपर काबू ना रहा, पहले काबू था कर लेते थे, पहले अपने इख्तियार में था कि मैंने कब इस्तेमाल करनी है, कैसे इस्तेमाल करनी है, कब इस्तेमाल नहीं करनी, तो वो अब इख्तियार जो है वो ड्रग्स के पास चला गया। तो अब हम जो है उसके ही वजह से अपनी एक्टिविटीज़ को अरेंज कर रहे होते हैं, ऐसे ही है। और उसके साथ साथ फिर बीमारी की अलामात आना शुरू होती हैं जिस्मानी तौर पे। जिस्मानी तौर पे क्या मसाइल आते हैं, कोई बता सकता है? वीक हो जाता है बंदा, वीक हो जाता है, और भूख ना लगना, भूख नींद खराब, भूख ना लगना, नींद का ना आना, नींद ना आना, और कमजोरी हर तरह की कमजोरी महसूस होती है, जिस्म में दर्दें होती हैं, और मेंटल डिसऑर्डर, मेंटली तौर पे डिस्टर्बेंस आना शुरू होती है। मिसाल के तौर पे इमोशनली जज्बाती कंट्रोल नहीं रहता, खुद के ऊपर काबू नहीं रहता, गुस्सा बेइंतहा आता है, और कुछ शक वहम भी होना शुरू होता है ड्रग की वजह से। छोड़ने की वजह से। वो कैसे? वो इस तरह है, मुख्तलिफ आवाजें सुनाई देना, अपने मिकदार से ज्यादा हो जाती है ना नशा। अपने आप से बंदा वहम करना शुरू हो जाता है, अपने साय से, घर वालों से, ये वो डरना शुरू हो डरना जाता शुरू हो है। जाता है, किसी के सामने जाने से डरता है। अब सही भी हो ना, किसी के सामने जाने से डरता है बंदा, पता नहीं वो क्या कहेगा, कि मैं तो ये हूँ, पता होता है ना कुछ का, तो किसी के सामने शर्मिंदगी महसूस होती है, गिल्ट महसूस होता है कि मैंने बुरा किया है, और साथ साथ कानों में आवाजें आ रही होती हैं, चीजें दिखाई दे रही होती हैं जो हकीकत में नहीं होती। इंसान खुद से बातें करता है, खुद से हंसना शुरू कर देता है, तो ये अलामात आ रही होती हैं। जी, ऐसा होता है ना, जब इंसान नशा करता है तो ऐसा लग रहा होता है मेरा कोई पीछा कर रहा है, शक वहम आ जाता है इंसान के, जैसे कि मेरा पीछा कर रहे हैं, ये बंदा मुझे मारने के लिए आ रहे हैं। रात को कानों में आवाजें आती हैं, जैसे कोई छत पे घूम रहा है, जैसे कोई आ रहा है मुझे मारने के लिए, जैसे लैब से मुझे पकड़ने के लिए आ रही है, लैब करने के लिए हॉस्पिटल वाले आ रहे हैं। ऐसे वहम आता है इंसान को, और इंसान कितने ऐसे हुई हैं, ऐसे डर केस हो जाते हैं, लोगों को मार देते हैं कि यार ये बंदा मेरा पीछा कर रहे हैं, पीछा करने की बजाय ना, तो वो बंदा पहले से ही साइको हुआ था, दिमाग उसके काम नहीं कर रहा था, उसको जान संभाल। अच्छा, इस सिचुएशन में हम महसूस कर रहे हैं, शक महसूस कर रहे हैं या वहम हो रहा है, कोई हमारे पीछे लगा हुआ है, कोई हमारे खिलाफ है, कोई हमें नुकसान पहुंचा सकता है, कोई हमें एडमिट करवा सकता है घर वाले, तो उसकी सेफ्टी के लिए क्या करते हैं हम? अपने पास पिस्टल रख लेते हैं, कोई हथियार रख लेते हैं, और उसकी वजह से क्या होता है, वो खौफ इस कदर बढ़ जाता है, इसका एक कदर शक बढ़ जाता है कि वो किसी को नुकसान पहुंचा देता है या पहुंचा सकता है। तो इसका मतलब है कि वो बंदा खतरनाक है अपने लिए भी और दूसरों के लिए भी, ऐसे ही है। तो अब इस सिचुएशन में एक जज्बाती तौर पे खराबी आई, दिमाग के अंदर सोचें खराब हो गई, उलट पुलट हो गई, हकीकत से हट गए हम, और साथ ही साथ जो है हमारे, जब हम हकीकत से हट गए, फिर हमें कहाँ ये सेंस रही कि हमारे पेरेंट्स से हमने कैसे बात करनी है, उनकी बात सुननी है, वो हमें सही बात कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, और हमने अपने बहन भाइयों से कैसे पेश आना है। तो वो तमाम चीज़ें खराब होने की वजह से हमारे तल्लुकात भी खराब होना शुरू हो जाते हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता? ऐसे कैसा होता है, आप जरा एग्जाम्पल दे सकते हैं? जी, फैमिली के साथ ज़्यादा उठना बैठना नहीं रहता, वो अंडरस्टैंडिंग नहीं रहती जो पहले होती है। तो अंडरस्टैंडिंग कम होने की वजह ये होती है कि मेरे अंदर कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज़ है कि मैं कंपेयरिंग से नहीं कर पाऊँगा, फिर उनकी बातें जो है ना वो बंदे को डिस्टर्ब
काम से वो डिस्टर्ब होते हैं कि ये किस काम में लगा हुआ है, किसी को सुन काम चल रहा है। ठीक है उबैद, आप बताइएगा फैमिली रिलेशन ताल्लुकात कैसे खराब हो रहे होते हैं नशे की वजह से? सर जी हम जैसे कि पहले रूटीन में हम फैमिली के साथ बैठ के खाना खाते थे, अपने रिलेटिव्स के घर मतलब वहाँ जाते थे। नशे की वजह से हमें मतलब शर्मिंदगी महसूस हो रही होती है उनके साथ बैठने में, तो बस इसी वजह से सर हम लोग ना एहसास कमजोरी का शिकार हो जाते हैं और घर वाले ना अब क्या होता है ना उनकी तरफ से कि वो मेरे रिश्तेदारों से आगे पीछे लोगों से मिलने से परहेज करते हैं। जैसे आप एक और जनरेशन हैं तो वो इस तरीके से हमारे बिहेव करने लगते हैं जैसे हम थर्ड पार्टी हैं। तो अभी ये चीज़ ज़्यादा है और इस एहसास कमजोरी में लेके जाती है उनका बिहेवियर। पैसे तो चलो जैसे भी करके दे देते हैं लेकिन आपकी वैल्यूज आपसे ले लेते हैं। वो नहीं सारा ज़माना आपसे आपको यूँ लगता है कि उसने इन लोगों ने मेरी वैल्यू नहीं ले ली, ये से ले ली, मैं जीरो हूँ, अब बस नशे का हो गया रहेगा। तो ऐसी सिचुएशन में क्या मुस्बत हल हो सकता है या फैमिली के क्या क्या कर सकते हैं, किस तरह आपको इस ऐसा से निकाल सकते हैं? मैंने जो किया था मैंने यूँ किया था कि मैं अगर गया था जो भी कहता था ना तुम फोटो वैसे कहता नहीं, मैं करता नहीं था, मैं अब भी कर रहा हूँ, तुम्हें क्या मसला? हर बंदे के साथ मैंने इस तरीके से रेजिस्टेंस क्रिएट करके मैं उसी से निकला हूँ। नहीं तो ये तुम ये टॉन्ट पे हर टॉन्ट पे इतना ही टॉन्ट कर दे कि मैं 2 दिन के बाद उसी जगह पे जाके पहुंच जाता। लेकिन मैंने तो ये किया वाला छोड़ नहीं है, जो भी कहता था तुम करते हुए कोई बिहेवियर ऐसे करता था, उससे डबल वैसे करता था। इसलिए मैं क्योंकि उस वक्त समझ नहीं आ रहा होता था क्या रिएक्ट करना है, कैसे कंट्रोल करना है। जी शाबाश सर, to face this all problem with good solution. ओके जी, और कोई बताए? अच्छा, हमने देख लिया कि नशे की बीमारी ये इसकी स्टेजेस कैसे शुरू होती हैं और फिर इसमें हम हमारी बायोलॉजिकली या फिजिकली या जिस्मानी तौर पे मसाइल आना शुरू होते हैं और इसके साथ साथ ज़हनी तौर पे मसाइल आना शुरू हो जाते हैं और फिर जो है तल्लुकात खराबी आने शुरू हो जाती है और फिर मेन चीज़ जो है हम दीन से हटते हैं, अल्लाह ताला के साथ वो ताल्लुक़ नहीं रहता। तो ऐसा क्यों होता है, आप बताइए याकूब सर, कि अल्लाह ताला के साथ हमारा ताल्लुक़ क्यों कमज़ोर हो जाता है और फिर हम रूहानी तौर पे भी हमारी जो है वो खराबियाँ। सर बहुत बड़ा जी जी बोले बोलिए जी जी ये तो ये बहुत बड़ा गुनाह है। मैं अपनी बात कर देता हूँ, जब अल्लाह का जिक्र जिस तरह कर सकते थे कुरान पाक की तिलावत, अल्लाह की दावत किसी को देना, तो खाली सिगरेट से बंदा इतना मुतासर हो जाता है, इतना दूर हो जाता है कि मैं आपको बता नहीं सकता। फिर चर्च पे चले जाए या फिर बॉर्डर हो, ये तो बहुत बड़े बड़े नशे, बहुत खतरनाक नशे और बहुत सख्त हराम है। तो इसलिए ये दुनिया तो बहुत मुख्तसर है, तो गुजर जाएगा। ठीक हो, असल जिंदगी मौत के बाद तो ठीक होगा। जी आप बताइए सर। एक तो ये इवल नशा है, लिमिनाटी का ये इजाद है और बस। क्या ये हलाल है या हराम है? हराम है सर। क्यों हराम है? क्योंकि इंसान नशा करके नहीं रहता इंसान। क्योंकि इंसान नशा करके होश नहीं रहते, इंसान अपनी होश में नहीं रहता। जी आज सुबह की एक सही बुखारी की हदीस है कि अब इसको हलाल और हराम में हम डिफाइन मैं नहीं करूँगा बेस्ड ऑन ऑब्वियसली हदीस बस, बट ऑब्वियसली एनीथिंग जो आपको डाउटफुल हो, जो आपको क्लियर ना हो कि यार ये हलाल है या हराम है, उससे रुकने का कहा गया है। अब सिगरेट भी जैसे है ना, हम पी रहे हैं, हमारे माशरे में हमें पता है यार कोई बड़ा बुजुर्ग देख लेगा तो एक शक क्रिएट होता है यार ये मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ। वो सिगरेट के अलावा भी कोई भी काम कर लिया जाए, कोई ऐसा काम जो देख के महसूस हो रहा हो कि यार ये गलत है, ये मैं गलत तो नहीं कर रहा, वो शक की बुनियाद पे अगर आप वो काम छोड़ देते हो तो ना सिर्फ आप अपना दीन बचा लेते हो बल्कि अपना ऑनर और सेल्फ रिस्पेक्ट जो है उसको बचा लेते हो। सही बुखारी की हदीस है। तो अगर सिर्फ उस हदीस का मौजना किया जाए तो हम कभी भी ये नहीं पसंद करेंगे कि हमारे माँ बाप, मतलब हम सब भी जितने भी यहाँ पे बैठे हुए हैं, हमें कभी भी ये नहीं चाहेंगे यार हम अपने वालिद साहब के सामने या अपनी वालदा के सामने सिगरेट लगा लें। शायद किसी ने किसी मोड़ पे लगाया भी हो, लेकिन इवेंचुअली एक शर्मिंदगी उसकी है कि यार हमने गलत किया, या लगाएंगे ही नहीं अव्वल तो ये सबसे बड़ी इस चीज़ की दलील है कि ऐसी कोई भी चीज़ जो शक पैदा करे आपके दिमाग में कि सही और गलत के दरमियान में,
ایون دو حلال اور حرام تو بہت بڑی بات ہے، وہ تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ میری حرام کی ہوئی چیزوں کے علاوہ کسی چیز کو حرام نہ ٹھہراؤ، سورہ بقرہ میں دوسرے پارے میں یہ آیت آتی ہے. لیکن حدیث میں یہ واضح آتا ہے کہ کوئی بھی ایسی چیز جو شک پیدا کر دے آپ کے دماغ میں کیا یہ صحیح ہے یا غلط ہے، اس کو بھی ترک کر دینا نہ صرف آپ کا دین بچا لیتا ہے بلکہ آپ کی آنر اور سیلف ریسپیکٹ بچا لیتی ہے. تو بی اٹ سگریٹ، بی اٹ کوک، بی اٹ اینی نشہ دیٹ یو ڈو، وہ جب تک آپ کسی کے سامنے اپنے سے بڑے یا سیلف ریسپیکٹ ایسے کسی بندے کے جس کی آپ عزت کرتے ہو اس کے سامنے کرنے سے رکو گے یا اجتناب کرو گے تو وہ لازمی بات ہے کہ وہ نہ کرنا نہ صرف آپ کا دین بچائے گی بلکہ آپ کا آنر اور سیلف ریسپیکٹ بھی بچا لیتی ہے. بالکل ٹھیک، آپ نے بہت ہی اچھے طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا. ایک نارمل ہیومن بینگ کی ذریعے اس کو سمجھ سکتا ہے کہ کون سی چیز اس کے لیے بہتر ہے، کون سی چیز اس کے لیے بہتر نہیں. یہ پاور جو سوچنے کی ہے یہ اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ہے، کانشیسنیس ہے، شعوری محنت ہے جس کے ذریعے سے آپ خود بھی سوچ سکتے ہیں کہ یہ چیز میرے لیے درست ہے یا غلط ہے. اسی طرح بچپن میں والدین ہمیں بازار کی چیزیں یا گولیاں ٹافیاں یا چورن وغیرہ بچپن میں ملا کرتا تھا، اس سے روکتے تھے اور مار بھی پڑ جاتی تھی، اس وجہ سے ہمیں پیسے بھی نہیں ملتے تھے. تو ایسا کیوں کرتے تھے کہ انہیں پتہ ہے کہ ہم صحت کے لیے نقصان دہ ہے ہمارے بچے کے لیے. تو ہوگا کیا، وہ استعمال کر بھی لیتا تھا تو اس کے بعد بیمار ہو جاتے تھے، پھر کہتے تھے بھائی تم ایسی چیزیں کھاتے ہو نا تو اس لیے بیمار ہو گئے. تو یہ ہم اس وقت سمجھتے نہیں تھے، لیکن بڑے ہوئے تو پھر بھی اندازہ ہو گیا، جب خود اپنے بچے ہوئے تو پتہ چلا کہ ہمیں یہ چیزیں نہیں دینی. تو کیوں ہم اس کے اوپر سختی کر رہے ہیں؟ کیونکہ ہم نے اس ایکسپیرینس سے گزرے ہیں لیکن بچہ نہیں سمجھ پا رہا. تو یہ تو ایک دنیا کا ایک اس حساب کتاب میں ہم چل رہے ہیں اور بعض اوقات ہمیں کچھ چیزیں اس وقت نہیں سمجھ آ رہی ہوتی لیکن بعد میں قدرت ہمیں سکھا دیتا ہے. تو اسی طرح اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ چیزیں بارہا منع کی ہوئی ہیں دینی لحاظ سے. تو کیا ہم اس چیز کو ہم یہ فیصلہ بنا سکتے ہیں کہ یہ چیز ہم نے استعمال نہیں کرنی؟ جو ہمیں مالک جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، جس نے ہمارا سافٹ ویئر بنایا ہے، جس نے ہمارا ہارڈ ویئر بنایا ہے کہ یہ چیز اس کے لیے بہتر ہو سکتی ہے، یہ چیز اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے، تو ہمیں اس سے بچنا چاہیے یا نہیں بچنا چاہیے؟ جی آپ کچھ ایڈ کر دیں پلیز. میرے خیال سے جو چیز چھپ کے کرنی پڑے وہ غلط ہے، جو آپ سب کے آگے کھلے عام کر سکیں وہ صحیح ہے. جو بھی چیز آپ کو چھپ کے کرنی پڑے، مطلب سگریٹ ماں باپ سے چھپ کے پینا پڑتا ہے، شراب پینی ہو تو چھپ کے پینی پڑتی ہے. جو بھی چیز آپ کو چوری کرنی ہو، جو مرضی کام آپ کو چھپ کے کرنا پڑے وہ غلط ہے. جو آپ کھلے عام سب کے سامنے کر سکیں وہ صحیح ہے. یہ میری ڈیفینیشن ہے. چلیں ہم اس سیشن کو کنکلوڈ کر لیتے ہیں. اب آپ کی سب کی توجہ بہت ضروری ہے کہ ہم اس سیشن کو ذرا کلوز کر رہے ہیں، وائنڈ اپ کر رہے ہیں. کچھ چیزیں آج ہم نے سیکھی ہیں، وہ کیا ہے جی؟ یہ نشے کی بیماری سے کیا مراد ہے، اس کا سائیکل کیا ہے، سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے اور پھر اینڈ کہاں پہ ہوتا ہے، اور ہماری ساری صحت جو ہے وہ خراب ہو جاتی ہے. اب کچھ ڈیفینیشن یا اس کی ایک تعریف، جیسے ہم بچپن میں یا اسکول کالج میں کسی بھی چیز کی ڈیفینیشن پڑھتے تھے، اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، سمجھ رہے ہیں نا آپ؟ پڑھتے تھے کہ نہیں پڑھتے تھے؟ اسی طرح ڈرگ ایڈکشن کی یا اس بیماری کی، نشے کی بیماری کی ایک ڈیفینیشن ہے جو کہ سائنس نے بڑے ہی ریسرچ کر کے اس کے اوپر جیسے علاج اس کا پہلے موجود نہیں تھا. آج سے 30-35 سال پہلے پاکستان میں اس کا کوئی ہمیں علاج سامنے نہیں آتا تھا کہ کوئی اس کا پراپر طریقے سے علاج بھی ہے. تو اس سے پہلے تو پھر لوگوں کی سڑکوں پہ پڑی ہوئی ڈیتھ ہو جاتی تھی اس کے استعمال کرنے سے. تو علاج بھی ایک کنٹرولڈ انوائرمنٹ میں، ایک بہتر انداز میں ہمارے پاس جو علاج کی طریقہ کار موجود ہوئے ہیں. اسی طرح اس کی ڈیفینیشن بھی ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس کا پرائمری بنیادی ایک ڈیزیز ہے، جیسے شوگر، بلڈ پریشر اور کینسر کی بیماری ہے. اسی طرح نشے کی ایک بیماری اگر انسان کو لاحق ہو جائے تو اس نے ہمیشہ کے لیے نشے سے بچنا ہے. اور بات کی جاتی ہے کہ پیشنٹس کہتے ہیں کہ ہمیں ایک سگریٹ الاؤ کر دیں یا جانے کے بعد ہم تھوڑا سا استعمال کر لیں. تو دیکھیں یہاں سے تو شروع ہوئے تھے. سگریٹ از اے گیٹ وے ٹو ہائی ڈرگس. نسوار، شیشہ، یہ چھوٹی موٹی چیزیں جو ہم سمجھ رہے ہوتے ہیں، ویب کا استعمال کر رہے ہیں، تو یہی تو ہمیں آگے لے کے جاتے ہیں.
جب ہم نے بلڈنگ میں انٹر ہونا ہے تو دروازے سے انٹر ہونا ہے نا جی کسی بھی جگہ. تو اگر وہ دروازہ کھلا ہو تو کسی کو کوئی روک ٹوک ہے اندر آنے کی؟ جب روک ٹوک نہیں ہے تو ڈیفینیٹلی چوری تو ہوگی. تو اسی طرح ہم اگر اجازت دے دیں خود کو کہ ہم تھوڑا سا سگریٹ کا استعمال کر لیں تو اس کا مطلب ہے ہم اجازت دے رہے ہیں بیماری ہمارے اندر آ جائے. ٹھیک ہے جناب. تو یہ ہم نے انڈرسٹینڈ کیا کہ یہ پرائمری بیماری کی کچھ ایسی وجوہات ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم نے کسی بھی چیز کا استعمال نہیں کرنا. کرونک بیماری ہے جو کہ خطرناک بیماری ہے جس میں شوگر بلڈ پریشر کینسر کی بیماری ہے. یہ خطرناک ہے. کیوں خطرناک ہے کہ کسی بھی ٹائم اس کی وجہ سے ڈیتھ واقع ہو سکتی ہے, موت واقع ہو سکتی ہے. پرائمری کرونک اینڈ پروگریسو اور وقت کے ساتھ ساتھ بڑھتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ آپ نے 10 سال پہلے جو ہے وہ چیز استعمال کی تھی پھر علاج کروا لیا اور اس کے بعد پھر استعمال کر لی تو وہ آپ پھر ریفریش ہو گئے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے. تو جو ہی آپ استعمال کریں گے بیماری بڑھتی چلی جائے گی. اگر اس کو روکنا ہے, اگر اس کو آپ ٹائم پہ کنٹرول کریں گے, اس کا ٹریٹمنٹ لیں گے فار لانگ ٹائم تو آپ اس سے بحالی بھی حاصل کر سکتے ہیں. کسی بھی سٹیج پہ یہ قابل علاج ہے. لیکن آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی سٹیج کب تک چلے گی, کب تک زندگی کی سانسیں ہیں؟ یہ تو میری بھی سانسیں کی گارنٹی نہیں ہے. تو اس لیے بیماری کا علاج ممکن ہے لیکن ہمیں جب بیماری کا علاج مل جائے تو ہماری ساری زندگی ہم نے ان چیزوں کے اوپر فوکس رکھنا ہے, سمجھنا ہے کہ ہم نے آئندہ یہ چیز استعمال نہیں کرنی. اگر کریں گے تو بیماری پھر بڑھ کے واپس آئے گی اور اس میں جو ہے موت واقع ہو جاتی ہے سیدھی سیدھی. اس میں کوئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے, کوئی شکوک شبہات والی. آپ کے سامنے کتنے بھی لوگ ہوں گے جو آپ کے ساتھ استعمال کرتے ہوں گے, ان کی ڈیتھ ہو چکی ہوگی, آپ نے سنا ہی ہوگا. ایسا ہے کہ نہیں ہے؟ سنتے کہ نہیں سنتے؟ تو یہ چیز ہے, یہ سب کرونک پروگریسو ڈیزیز ہے اور ریلیپسنگ ڈیزیز ہے. جب آپ کو یہ پتہ چلے نا کہ دوبارہ بھی اس کا اثر یا اس کی کوئی نہ کوئی وجہ بنے گی, کوئی ٹریگر بنے گا تو ہم اس طرف دوبارہ جا سکتے ہیں. تو پھر آپ جس چیز کی محنت کر رہے ہیں یہاں پہ اس سے نکلنے کی, بچنے کی, آئندہ زندگی کو سنوارنے کی, تو آپ 100 گنا اور محنت کریں گے کہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسی چیز نہ رہ جائے کہ جو دوبارہ بیماری کی وجہ بنے. سمجھ رہے ہیں آپ؟ جب پہلے سے ہی آپ کو بتا دیا گیا ہے کہ اس میں جانے کے چانسز جو ہی استعمال آپ کریں گے تو بیماری پھر آئے گی, تو آپ پھر کوئی کسر نہیں چھوڑیں گے کہ آپ علاج پورا نہ کرائیں اور پھر جانے کے بعد فیملی کے ساتھ اور کاؤنسلر سائیکالوجسٹ کے ساتھ سائیکائٹرسٹ کے ساتھ ان ٹچ نہ رہیں. جب آپ یہ گیپ چھوڑیں گے تو ڈیفینیٹلی مسئلے آئیں گے. تو بہت سارے پیشنٹس, یا ایک پچھلے دنوں ایک پیشنٹ یہ سوال پوچھ رہا تھا کہ سر گارنٹی دے دیں کہ میں ادھر 3 مہینے گزار کے نشہ چھوڑ دوں گا. تو میں نے کہا میں گارنٹی دیتا ہوں. تو اس نے کہا فیملی بھی گارنٹی دے دے. میں نے کہا فیملی بھی دیتی ہے, چلیں آپ گارنٹی دیتے ہیں کہ آپ نشے کا استعمال آئندہ نہیں کریں گے؟ نہیں جی میں نہیں دیتا. تو پھر بیماری تو ہم نے اپنے ذمہ لے لی ہے نا. سر آپ کے لیے کلیپنگ کرنا چاہتا ہوں, آپ نے اس کو بہت جلدی اس کو کیچ کی ہے سر. اس کو اچھا, بہت آپ نے بھی اچھے سے جو ہے اس کو سمجھا ہے. میں آپ کے لیے بھی کلیپنگ جی آپ کچھ بتا دیں. ایک کوشچن تھا, مطلب جس طرح آپ نے ایک بیلنس کی بات کی فار ایگزامپل, اب ہم آبویسلی اس کیٹیگری میں نہیں آتے جن لوگوں نے بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے. تو اب کمیونٹی جو ہے, کمیونٹی تو اوور آل ہم جس بھی جگہ پہ چلے جائیں, وٹ ایور پروفیشن دیٹ وی گیٹ ان ٹو, وٹ ایور فیلڈ دیٹ وی گیٹ ان ٹو, اور وٹ ایور ہیبٹس دیٹ وی گیٹ ان ٹو, مطلب اسپورٹس ایکٹیویٹیز میں somebody has a habit of playing a sport for example, he would find this sort of community everywhere, اور اس میں definitely کچھ لوگ ہیں جنہوں نے وہ بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے. لیکن کچھ لوگ ہیں جو بیلنس کریٹ نہیں کیا ہوا جنہوں نے نہیں کیا ہوا وہ obviously اس کمیونٹی کا لانگر رن میں پارٹ نہیں بن سکتے, بیکاز وہ ایونچولی اس کمیونٹی سے نکل کے بیماری کی طرف زیادہ انکلائنڈ ہو جائیں گے. لیکن جنہوں نے بیلنس کریٹ کیا ہوا ہے ان لوگوں سے اپنے آپ کو بچانا کیسے پاسبل ہے, بیکاز وی آر دا پیشنٹس. تو ہمارا ریلیپس کا چانس زیادہ ہے بیکاز ہمارے لیے وہ بیلنس کریٹ کرنا از فار مور ڈیفیکلٹ دین دا پیپل ہو ہیو آلریڈی کریٹڈ دا بیلنس. ایگزیکٹلی, ویری گڈ کوشچن.
اس میں آپ نے فرسٹ آف آل ہم یہ انڈرسٹینڈ کریں گے کہ ہماری ڈومینس کیا ہیں. اگر ہمیں پتہ ہے کہ یہاں پہ سلپری فرینڈس ہیں, سلپری سرکل ہے یا سلپری پلیسز ہیں, یہاں پہ ہم جائیں گے تو ہمیں وہ سوچ دوبارہ آئے گی جہاں پہ ہم بیٹھ کے یہ چیز کا استعمال کرتے تھے اور مزہ آتا تھا. ٹھیک ہے, اور وہی جو ہمارا سرکل ہے, فرینڈس ہیں یا جن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا مجبوری ہے پروفیشنلی کہ ان کے ساتھ ہم نے ورک کرنا ہے اور کام کے جو سلسلے میں بات چیت یا رابطہ رکھنا ہے یا ملنا ہے, بیٹھنا ہے, کہیں بیٹھ کے کھانا بھی کھانا ہے, تو اس سچویشن میں ہم وہ تو اپنے آپ کو کسی بھی طریقے سے کنٹرول کر کے چل رہے ہیں, یا ہم اسے یہ 3 چیزوں میں ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ کچھ لوگ یوزرز ہیں, کچھ لوگ ہیبیچول ہیں اور کچھ لوگ ایڈکشن کی طرف چلے گئے ہیں. کہیں ہم بھی یوزر ہوا کرتے تھے, کہیں ہم بھی ہیبیچول ہوا کرتے تھے, کبھی کبھار استعمال کرتے تھے, عادت نہیں تھی, پھر عادت بن گئی اور پھر ہم ایڈکٹس کی طرف آ جائے کہ وہ ایڈکشن کی بیماری ہمارے ساتھ لگ گئی ہے. ٹھیک ہے, تو اس سچویشن میں آپ نے ایسا ڈیسیجن لینا ہے, ایسا جو ہے ریسٹرکٹ, ایسا آرگنائز ڈیسیجن ہونا چاہیے کہ آپ نے ایویلویٹ کرنا ہے کہ آپ کے نظر میں کیا جاب امپورٹنٹ ہے یا آپ کی صحت امپورٹنٹ ہے. ایسی جاب جو آپ کو ماہانہ 10 لاکھ دے رہی ہے اور سلپری فرینڈز ہیں اور ایک جگہ آپ کو 1 لاکھ مل رہا ہے تو وہ 1 لاکھ بیٹر ہے, کیونکہ صحت کے ساتھ کسی کے ساتھ کمپیئر نہیں کیا جا سکتا. ایسا ہے کہ نہیں؟ میں اس کو اپنی ہی ایگزامپل سے اسی لیے ریلیٹ کر رہا ہوں بیکاز آئی ہیڈ مائی ٹریٹمنٹ ان 2018. میں نے 2018 میں ٹریٹمنٹ کروایا تھا. مجھے ریلیپس کرنے میں آلموسٹ 4 سال لگے. مطلب 4 سال آئی واز پریٹی نارمل. میں ہیبیچول کہہ لیں کہ میں یوزر ہو گیا, یوزر تھا, نہ ہیبیچول ہوا نہ ابیوزر ہوا. تو میں نے بڑا ایک کنٹرولڈ اپنے آپ کو, ناٹ ان اے ڈرگ بٹ جسٹ اسموکنگ. مطلب میں اس ٹائم پہ ابیوزر بہت سی اور ڈرگس کا تھا بیک ان 2018 بیفور آئی وینٹ فار دا فرسٹ ٹریٹمنٹ. لیکن اس ابیوزر ہونے کے بعد, ٹریٹمنٹ کے بعد مجھے 4 سال لگے ریلیپس ہونے میں. مطلب اس 4 سال میں نے کوئی ایسی ایڈکشن اپنی طرف آنے ہی نہیں دی. لیکن وہ ایڈکشن ایون دو آئی لیفٹ مائی جاب, اور جاب چھوڑنے کے بعد میں نے وہ اعتدال دین کی طرف اور تھوڑا سا تصوف کی طرف اپنایا. اینڈ I became an abuser again for a good long 6 months straight, اور I am back here again. تو میں وہ 4 سال جو میں اپنے وہ یاد کرتا ہوں نا کہ یار 4 سال میں نے اعتدال رکھا اپنے اندر, میں نے نہیں اپنے آپ کو ہیبیچول ہونے دیا, نہ اپنے آپ کو ابیوزر ہونے دیا. I was user at times کہ ٹھیک ہے یار اب فرینڈ ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, کھانا کھا لیا تو پی لی, ایک آدھی سگریٹ پی لی اور اٹھ کے چلے گئے, گھر آ گئے. لیکن اس سچویشن سے بچنے کے لیے وہی آپ کی والی بات, ڈیسیجن میکنگ اور فرینڈ سرکل, یہ بہت امپورٹنٹ ہے. لیکن بات وہی ہے, دی اینڈ آف دا ڈے ہم جس کمیونٹی یا سرکل میں آج کل اب رہتے ہیں اس میں آپ کہیں بھی چلے جائیں, آپ ایون صبح مارننگ واک میں پارک میں چلے جائیں نا, تو آپ کو وہاں پارک میں بھی بیٹھے ہوئے 10 لوگ اپنے راؤنڈ کے بعد سگریٹ پیتے ہوئے نظر آ رہے ہوتے ہیں. تو وہ اپنے آپ کو اس ریسٹرین کرنے کے لیے آئی ہیو ڈن دیٹ فار 4 years. میں کسی کے لیے سوال نہیں پوچھ رہا, اپنی ذات کے لیے پوچھ رہا ہوں کہ شاید اس بار میں 8 سال یا 10 سال دوبارہ پھر ریسٹرین کر لوں اپنے آپ کو, میں دوبارہ اس سرکل میں دوبارہ نہ گھسوں. واٹس گونا بی دی بیسٹ پاسبل سولوشن فار مائی کیس. یہاں پہ کچھ لوگ ہوں گے جنہوں نے شاید پہلے مہینے میں ریلیپس کر دیا, دوسرے میں کر دیا. کچھ ہوں گے جنہوں نے جو یہاں سے گئے اور ابھی تک ریلیپس ہی نہیں ہوئے, 10 سال نہیں ہوئے. تو میں اپنے آپ کو ریسٹرین کیسے کروں؟ I got it. Your question is very specific about your case. Right? First you have to understand that what was the trigger that first come and you distracted your daily routine, and what's the main issue. اگر آپ اس کو انڈرسٹینڈ کریں گے وہ ٹریگر فیکٹرز کیا تھے, تو مجھے جو جہاں تک سمجھ آئے گی کہ وہ سپریسر تھے, وہ ورک پلیس پہ تھے, یا ریلیشن شپ پرابلمس ہو سکتے ہیں, یا کمیونیکیشن گیپ ہو سکتا ہے. تو سم کائنڈ آف کچھ ٹریگرز آپ کو ملیں گے کہ جو اس طرف لے کے جاتے ہیں. ایک دم نہیں آپ گئے, کیونکہ 4 year of recovery that is incredible آج کل کے وقت میں. اور اب جو ریلیپس آیا ہے وہ اس کا دورانیہ اور اس کی وجوہات کے اگر آپ فوکس کریں گے تو کیا ہوگا کہ not for I can say that کہ 5 year نہیں, 10 year نہیں, for long period of your life کہ آپ اس چیز کو
वो मिस्टेक नहीं दोहरा सकते, क्योंकि इट्स अ माइनर प्रॉब्लम। आपने डिस्कस भी किया था कि कुछ जॉब इशू वर्क प्लेस पे ऐसे आए कि जो मैनेजेबल नहीं थे उस टाइम पे आप, अच्छा 4 ईयर तो आपने बिजी हो के वर्क के साथ गुजारे और मसरूफियत के साथ बड़े अच्छे स्पेंड हो गए, क्योंकि जब इंसान बिजी होता है तो उसमें उसको ट्रिगर्स इफेक्ट नहीं कर रहे होते। एक टाइम स्केड्यूल बना होता है सोने का भी, उठने का भी, वर्किंग का भी, फैमिली के साथ भी इंटरेक्शन करने का। लेकिन यूं ही आप देखें कि वहाँ से आप फ्री हुए और उसके बाद फ्री होने के बाद आपका स्केड्यूल में क्या मसाइल है, उस स्केड्यूल में नेक्स्ट टाइम कोई ऐसा प्रॉब्लम ना बने तो आप कैसे उसके साथ कोप अप करेंगे। हमारा लास्ट सेशन ही इसी पे था, ट्रिगर्स को एनालिसिस करना। आपके ट्रिगर्स स्पेसिफिकली वो हो सकते हैं, फिर हमने उसको सोल्यूशन की तरफ जाना है कि आइडेंटिफाई योर ट्रिगर्स एंड देन फाइंड आउट द सॉल्यूशन ऑफ योर ट्रिगर्स। तो देन यू विल मेक योर ऑन स्केड्यूल ऑन द बेसिस ऑफ योर रिकवरी। तो फिर आप बेहतर तरीके से उसको फॉलो करके उससे निकल सकते हैं। ये तो बहुत ही अच्छा आपका ना एनालिसिस रहा अपने अकॉर्डिंग कि कहाँ कहाँ आपने बेस्ट परफॉर्म किया, कहाँ से प्रॉब्लम्स आए और आपने फिर भी मैनेज करना शुरू किया, फिर भी ये चीज़ें आपकी रिकवरी में जा रही थी। लेकिन वो आपने कुछ पिलर्स भी खड़े करने हैं इसके ऊपर, जिसके ऊपर आप ये फोकस रखें या डिपेंड कर रहे हो कि इन सिचुएशन में मैंने काउंसलर्स के साथ फौरन कांटेक्ट कर लेना है, अपनी साइकोलॉजिकल असेसमेंट करवा लेनी है, कहीं मैं उदास तो नहीं हो रहा ज़्यादा, कहीं मैं परेशान तो नहीं हो रहा, कहीं गुस्सा मेरे अंदर तो नहीं आ रहा, तो इसकी क्या वजूहात है। वो जस्ट टू समराइज, ड्रग्स ना हो, लेकिन वो जस्ट टू समराइज इसको मैं अगर आइडेंटिफाई करूं, आपका आंसर ये है कि अगर मैं वो स्लिपरी फ्रेंड्स और जॉब सर्कल में हूं तो मैंने जो ब्रिज क्रिएट किया अपने आप को रिकवर करने के लिए, उसमें मेरे पिलर्स, ब्रिज के पिलर्स में कुछ ऐसे पिलर्स भी होने चाहिए जो मुझे उससे रोकते रहें कॉन्टिन्यूसली, लाइक साइकोलॉजिस्ट, फैमिली मेम्बर्स, इमीडिएट फैमिली, लॉन्ग फैमिली, कुछ ऐसे फ्रेंड्स जो मुझे खुद रोकें, और किताब, कुरान, नमाज, ये सब चीज़ें। देखें आप सब यहाँ मौजूद हैं, हमें पिलर्स वो जो हम कह रहे हैं ना कि हमें उस मेंटेन रखें अपनी पर्सनालिटी में। आप में से मैं ये समझता हूँ कि सभी ये चाहेंगे कि हम इस नशे की बीमारी से निकलें हमेशा के लिए। ऐसा है कि कितने लोग चाहते हैं कि मैं नहीं निकलना चाहता? सारे निकलना चाहते हैं। ये देखें ना, हम सब की ये कोशिश है कि हम इस बीमारी में, इस बुरी लानत में पड़े ही ना। एक सवाल, मैं आपके सवाल की तरफ आता हूँ। अब सब हम चाहते हैं कि प्रॉब्लम में ना फंसे। अब कौन से वो लोग हैं जो कभी भी प्रॉब्लम का शिकार हो सकते, कि जिन्होंने अपनी रूटीन को, अपनी उन बेसिस को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, या एक सपोर्ट सिस्टम का आगाज कर लिया है। सपोर्ट सिस्टम हमें क्या कहता है? फैमिली जो आपके साथ सिग्निफिकेंट है, जो इसमें आपकी रिकवरी में उनके साथ इन टच हो जाए, उनको अपनी चीज़ें डिस्कस करें। मुझे ये मसाइल है, ये स्ट्रेस है, ये परेशानी है, तो हल होने वाली है। इस तरह तो मुझे भी मसाइल होते हैं, तो मैं अपनी फैमिली के साथ डिस्कस करता रहता हूँ, अपने टीचर्स के साथ डिस्कस करता हूँ, अपने कोलीग्स के साथ शेयर करता हूँ, और हर किसी से सीखने को मिलता है कि यार मेरे इन मसाइल को सोल्यूशन निकालने, क्या सोल्यूशन है या नहीं है। फिर एक ज़ात है जो अल्लाह ताला की ज़ात है, फिर जहाँ कहीं सोल्यूशन नहीं मिलता फिर अल्लाह ताला से दुआ कर ली जाती है कि अल्लाह ताला मदद फरमा, और मदद आ जाती है। तो सब्र तहम्मुल का तो दामन हमने थामे रखना है ना। तो वो जो हमने रिस्ट्रिक्शन लगानी है ना, एक्चुअली वो रिस्ट्रिक्शन हम अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए लगा रहे हैं। वो रिस्ट्रिक्शन ऐसा नहीं है कि आपको हम जो है ना, या एक कोई सजा के तौर पे मिल रही है। यहाँ पे भी आप रह रहे होते हैं तो कुछ लोग समझते हैं कि यार ये क्या दुरानी है, ये दुरानियाँ अगर पूरा ना हो, ये दुरानियाँ अगर पूरा ना हो तो अनफॉर्चुनेटली ज्यादा चांसेस हैं दोबारा बीमारी में जाने के, अगर आप पूरी नहीं करेंगे। कुछ लोग कह रहे हैं कि 2 महीने में, 1 महीने के बाद हम चले जाए, मैं फिर चेकअप के लिए आता रहूँगा, मेडिसिन लेता रहूँगा, तो फिर मुझे अगर गारंटी दे देंगे 3 महीने बाद मैं नहीं करूँगा, तो गारंटी तो कोई भी नहीं दे सकता। पूरी दुनिया में जाएंगे, अमेरिका में जाकर ट्रीटमेंट करेंगे, कोई गारंटी नहीं देगा। बस वो ये जरूर कहेंगे कि अगर आप कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो कर लें, कुछ बेसिक जरूरियात ट्रीटमेंट की पूरी कर लें, 100 डेज ऑफ ट्रीटमेंट इंडोर में गुजार लें, आफ्टर दैट आप फॉलो पे आते रहें, चेक एंड बैलेंस रखते रहें, तो आप सारी जिंदगी रिकवरी में रह सकते हैं। आप एब्सटिनेंस करेंगे, आप सोब्राइटी में आ जाएंगे, परहेजगारी से आप चले जाएंगे नेचुरल जिंदगी में, जो जहाँ आप नशे के बगैर खुश हैं, अपनी
फैमिली के साथ खुश हैं, अपनी जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं और अपनी बेहतरीन ज़िंदगी गुजार रहे हैं। मेरा ये ख्याल है कि आपको आज का टॉपिक समझ आया होगा। Yes, sir. इसको हम मज़ीद आगे तो जो भी सवाल होंगे हम नेक्स्ट सेशन में लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सर।